الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام أحلم من أمتي معاوية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جولے کے ملائک نے ترانے چھیڑے اور قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے ہیں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے ہیں جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے گود میں لے کر پھرتی تھی حلیمہ جسم خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جا کا سلام لکھیں گے کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے. مل جائے اگر ہمیں آسماں کی حکومت اے حسین تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے. منگ دا خزان بادو نیو چس پر لماتا منگ دا خزان بادو نیو چس پر لماتا منگ نسیمون نیو غٹے دا سہرگی ماتا منگ مجاہد یو ماتا مغرور ظالم سرنا منگ مجاہد یو ماتا مغرور ظالم سرنا منگ حغنیو چی ازار اخلو زڑگی ماتاو دا شہادت جام پسی دمرا تھگی تھگی گرزو دا شہادت جام پسی دمرا تھگی تھگی گرزو چی دے تندی ماتے دو پسی تندی ماتاو او منگ دا جنکو پشان پکور و پکودر کی نمرو منگ پسنگرونو دا چنار چنار زوانی ماتاو زمان پخپل توفانی خیالونا منگا سفید سمندر نمنو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جنہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے اور جنہیں نہیں آ رہی ہے وہ سکون کرے انہیں آئے گی بھی. پشتو ہے کوئی مذاق بات توڑی دے ٹھیک ہے. جنہیں آ رہی ہے سمجھ وہ سبحان اللہ کے زمان پخپل توفانی خیالونا منگا سفید سمندر نمنو زمان پخپل توفانی خیالونا منگا سفید سمندر نمنو منگ دا حق نواز دا ایسار دا آزم دا حیدری بچیانیو منگ دا سر لپاس سر نمنو. میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام سٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام معززین علاقہ خصوصاً استاذ الاساتذہ استاذ العلماء جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما حضرت مولانا قاضی منیب الرحمن صاحب اور دور دراز سے تشریف لانے والے ملک کے مشہور و معروف شخصیت شہنشاہ نقابت مداح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب و دیگر علماء کرام. وقت کافی بیت چکا ہے. مجھ سے قبل علماء شعراء اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں. مجھے زیب نہیں دیتا کہ ان حضرات ان علماء ان اکابرین کی موجودگی میں آپ حضرات سے
گفتگو کر سکوں، مجھے اپنی کم علمی اور اپنی کم عملی، اپنی کم فہمی کا برملا اقرار ہے، لیکن یہ سوچ کر حاضر ہوا ہوں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے چلا ہوں وہ شخصیت بہت عظیم ہے۔ چند گزارشات آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے اپنا بقایا وقت مہمان خاص جناب قاضی مطیع اللہ صاحب کے لیے چھوڑوں گا، اور میرے بعد وہ آپ حضرات سے اپنے انداز میں مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہوا ہے اور شعبان کا ابھی آغاز ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 2 واقعات انتہائی اہم ہیں، جن میں سے ایک واقعے میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ رجب ہی میں پیش ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، یا اور مہینوں میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ وہ معراج کا واقعہ ہے جو مجھ سے قبل حضرت مولانا قاری کامران صاحب آپ حضرات سے انتہائی مفصل انداز میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا واقعہ 22 رجب المرجب کو پیش آیا ہے۔ خال المسلمین فاتح شام و قبرص، کاتب وحی، صحابی رسول، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ میں چاہوں گا چند گزارشات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول ہے، جن کا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز کیا ہے بھائی؟ بولو یار، ساتھ دینا ہوگا آپ کو۔ کیا ہے؟ صحابی رسول ہونا ہے۔ علماء بیٹے ہیں، 2 طبقے ایسے ہیں دنیا میں جو اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنے تقوی، اپنے مال اور اپنے زہد سے اس مقام، اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائی دنیا کا اصول ہے، ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہے وہ تعلیم حاصل کرے، وہ ڈگریاں لے، وہ محنت کرے، وہ ملک کے دور دراز علاقوں میں سفر کرے، وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ایک آدمی عالم بننا چاہے وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے، صبح شام مدرسے میں رہے، پڑھے، کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، استاذوں کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جائے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے وہ عالم بن سکتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر بننا چاہے وہ محنت کرے، تعلیم حاصل کرے، وہ انجینئر بن سکتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا مجاہد بننا چاہے وہ میدان جہاد میں جا کر تلوار اٹھا کر ٹریننگ حاصل کر کے کفر کے خلاف لڑے، وہ مجاہد بن سکتا ہے۔ اپنی محنت سے کوئی آدمی امام بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پائلٹ بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی شخص، کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنے زہد سے، اپنی تقوی سے، اپنی جہاد سے، اپنے مجاہدوں سے، اپنے تسلیے سے کوئی شخص نبی، بولو نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ نبوت کے لیے چنے۔ جناب آدم علیہ السلام نبی بنے، اللہ نے چنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی بنے، اللہ نے چنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، اللہ نے چنا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے، اللہ نے چنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بنے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے ہیں، سید الاولیاء بنے ہیں، سید الاولین والآخرین بنے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب حضور علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول اللہ کے انتخاب سے نبی اور پیغمبر اور رسول بنے۔ اللہ کے انتخاب سے، بولو کم ہے، اللہ کے
انتخاب سے نبی اور رسول بنے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے جس طرح اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا، اسی طرح میرے اللہ نے صحابہ کو بھی میرے لیے چنا ہے۔ دوسرا طبقہ صحابہ کرام رہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنے زہد سے، اپنے تقوی سے صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ اگر علم سے کسی نے صحابی بننا ہوتا، امام ابو حنیفہ صحابی بن جاتے، عمل سے کسی نے صحابی بننا ہوتا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صحابی بن جاتے، پر ایک صحابی کے جوتے پر لاکھوں امام ابو حنیفہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنے علم سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ چن لے۔ پھر پتہ چلا جو ابو بکر صدیق آیا ہے، صدیق اکبر اللہ نے چن کر بنایا ہے۔ جناب فاروق اعظم آئے ہیں، اللہ نے چن کر بنایا ہے۔ جناب عثمان غنی آئے ہیں، اللہ نے چن کر بنایا ہے۔ علی المرتضیٰ آئے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ طلحہ آئے ہیں، زبیر آئے ہیں، سعد آئے ہیں، سعید آئے ہیں، امیر معاویہ آئے ہیں۔ ان سارے صحابہ کو اللہ نے حضور کی صحابیت کے لیے چن چنا ہے۔ کوئی بھی صحابی اپنی عبادت سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے کوئی شخص صحابی، بولو صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابیت کا مقام دینے والا کون؟ بولو صحابیت کا مقام دینے والا کون؟ صحابیت کا رتبہ دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ جس اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے، جس اللہ نے جناب عمر کو فاروق اعظم بنایا ہے، جس اللہ نے عثمان غنی کو صحابہ و حیات کا امام بنایا ہے، جس اللہ نے علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنایا ہے، اسی خلاق عالم نے امیر معاویہ کو 64 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کسی مورخ کی تاریخ اٹھا لیں، کسی قلمکار کی شاہکار اٹھا لیں، کوئی مضمون اٹھا لیں، اسے امیر معاویہ کی شان میں بکواس نظر آئے گا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مقام صحابہ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سارے کے سارے صحابہ میں سب سے مظلوم صحابی امیر معاویہ ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں اللہ نے وہ مقام اور رتبہ دیا۔ 64,66,000 مربع میل پر اسلامی پرچم گاڑنے والا امیر معاویہ ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے، جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 2 سال 8 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے، 11 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی پرچم گاڑا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ خلیفہ دوم بنے، آپ نے 10 سال 10 مہینے تک حکمرانی کی ہے، 44 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی پرچم گاڑا ہے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، آپ نے 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم گاڑا ہے۔ آپ کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم بنے ہیں، آپ نے پونے 5 سال حکمرانی کی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم گاڑا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے، 6 مہینے آپ امیر المؤمنین رہے۔ ان 6 مہینوں میں 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم گاڑا ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دونوں نے مشورہ کر کے اپنی خلافت، اپنا اقتدار، اپنی حکمرانی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر رکھ کر، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو اپنا امام بنا، اپنا اقتدار مانا، اپنا مقتدا مانا، اپنا حکمران مانتے ہوئے خلافت آپ کے سپرد کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 19 سال تک تنہ تنہا بلا شرک سے غیرے 44 لاکھ 64 لاکھ 66,000 مربع میل پر اسلام
پوری کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے پہلی جنگ لڑے گا، میں پیغمبر ان کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، اس جنگ کا لڑنے والا امیر معاویہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آپ نے آرڈر جاری کر دیا 300 مربع میل تک ان درختوں کو جنگلات کو کاٹنے کے بعد آپ نے بحری بیڑا بنایا، آپ نے جہاز بنائے، آپ نے کشتیاں بنائی۔ اس وقت یہ سب ایک ہی حکومت تھی، پاپا روم کی۔ وہ انگریز مورخ لکھتا ہے جب یہ خبر پاپا روم تک پہنچی، اس کے ٹانگوں پر لرزہ طاری ہوا، اس کا محل ڈگمگانے لگا۔ اس نے اپنی یہودیت کو جمع کر کے اعلان کر دیا عیسائیوں، مسلمانوں کے حکمران امیر معاویہ نے پہلی بیڑا بنا کر ہم سے مقابلے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اب کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ظالم ہمیں امیر معاویہ کے طاقت سے نہیں بچا سکتا۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آج ایک مورخ تاریخ کے الفاظ میں ڈھونڈتا ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن میں پڑھ، امیر معاویہ کو پڑھنا ہے قرآن میں پڑھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سارے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے حقدار امیر معاویہ بھی ہے۔ قرآن پڑھ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الفائزون، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الراشدون، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، قرآن کہتا ہے جو قرآن کے لکھنے والے ہیں وہ ہاتھ انتہائی پاکیزہ ہے، وہ انگلیاں برکت والی ہے، صرف مدینہ سے نہیں، صرف مکہ سے نہیں، صرف عرب سے نہیں، صرف عجم سے نہیں، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا کائنات کے سارے ہاتھوں سے وہ ہاتھ افضل ہے۔ اور امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں اللہ کے رسول نے کاتب وحی بنایا۔ اللہ کے رسول نے کاتب وحی بنایا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، آج میں اور آپ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی یار کو خط لکھتے ہیں یا اپنے گھر کوئی خط بھیجتے ہیں، ہم اپنے مدرسے کے دوستوں میں، اپنے کلاس کے دوستوں میں اس دوست کو کہتے ہیں جو ہمارا انتہائی قریب ہو، جو ہمیں زیادہ محبوب ہو، جس پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہو کہ یہ ہماری گھر کی باتیں لیک نہیں کرے گا، ہماری یاری اور دوستی کی باتیں لیک نہیں کرے گا۔ ہم اپنے اس دوست کو بلا کر اس سے ایک کونے میں بٹھا کر اس سے خط لکھوائیں گے کہ یار میں نے خط کر لکھنا ہے، ذرا احتیاط سے لکھ، اور یہ خط میں لکھنا ایمانداری سے بتاؤ، جس پر آپ کا اعتماد نہ ہو آپ اس سے خط لکھواؤ گے، جس پر آپ کا اعتماد نہ ہو آپ اس سے اپنے گھر کے لیے خط نہیں لکھواتے۔ پھر اللہ کے رسول نے جب امیر معاویہ کو قرآن لکھنے پر بٹھایا تو کیا اللہ کے رسول کو امیر معاویہ پر اعتماد نہیں تھا، امیر معاویہ پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اتنا بڑا بھروسہ تھا، اتنا اندر اعتماد تھا۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ جو میں امیر معاویہ کو کہوں گا وہی لکھے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے آپ کو کاتب قرآن بنایا نہیں بنایا؟ بلند آواز سے بنایا۔ آج میں اور آپ جس قرآن کو پڑھتے ہیں اس قرآن کو لکھنے والا کون؟ بلند آواز سے اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ جو قرآن شیخ الحدیث پڑھتا ہے اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ جو قرآن محدث وقت پڑھتا ہے اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ جو قرآن قاری صاحب پڑھتا ہے اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ جو قرآن میرے جامعہ فاروقیہ میں ہے، دارالعلوم کراچی میں ہے، بن نوری ٹاؤن میں ہے، بن نوریہ میں ہے، دارالعلوم دیوبند میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن ہے اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ اس قرآن کی سب سے پہلے حفاظت کرنے والا امیر معاویہ ہے۔ کون وہ امیر
معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ کاتب قرآن معاویہ؟ کون معاویہ؟ خاندان بنو امیہ کا چشم و چراغ معاویہ؟ کون معاویہ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ واہد بہ؟ کون معاویہ جسے میرے پیغمبر نے فرمایا احلم من امتی معاویہ؟ کون معاویہ جسے میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ میرا رازدان ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہوئے گا، جو اس سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا؟ کون امیر معاویہ؟ 64,66,000 مربع میل پر اسلامی پرچم گاڑنے والا معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ یہودیت کی کمر توڑنے والا امیر معاویہ ہے، عیسائیت کی کمر توڑنے والا امیر معاویہ ہے، خیبر سے چین تک، چین سے آذربائیجان تک، آذربائیجان سے پشاور تک ان علاقوں کو فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، شام سے لے کر بحر اقیانوس تک، بحر اقیانوس سے قسطنطنیہ تک، روم، فارس، تنزانیہ، ان علاقوں کو فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، اور سب سے پہلے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے روم کو تخت و تاراج کرنے والا امیر معاویہ ہے۔ پہلے یہ بتائیں اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جن کے نام معاویہ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کریں جن کے نام معاویہ ہیں، اور وہ لوگ ہاتھ کھڑے کریں جن کے گھروں میں بچوں بھتیجوں کے نام معاویہ ہیں۔ ہاتھ کھڑے کریں۔ اسٹیج پر بھی کوئی ہو؟ اسٹیج پر کوئی نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آج یہ عہد کرو کہ ہر گھر میں معاویہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، یوں نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عہد کرو کہ ہر گھر میں معاویہ ہونا چاہیے۔ جس طرح امیر معاویہ کے دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ امیر معاویہ کے نام کو لینا فتنہ سمجھا جاتا تھا، قربان امیر عظیمت تیرے روح کو سلام ہے، تیرے قبر پر اللہ کروڑوں اربوں کربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو نے سنی قوم میں نئی روح پونکی ہے۔ آج اتنے مجمع میں 20 نام معاویہ ہے، میرا یقین ہے انشاءاللہ 1 سال کے بعد اس مجمع میں 40 نام معاویہ ہوں گے۔ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس ستارے کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہو، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اس بلند آواز خطیب کو جس کی آواز بہت بلند ہو، اس خطیب کو معاویہ کہتے ہیں۔ وہ پنجہ لڑانے والا پہلوان جو سب کو ہرا دے، سب کے پنجوں کو مروڑ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ مسموع پٹھان کو معاویہ کہتے ہیں، بہادر کو معاویہ کہتے ہیں، دلیر کو معاویہ کہتے ہیں، نڈر کو معاویہ کہتے ہیں۔ آج عہد کرو کہ اتنا عام کریں گے، ہر گلی میں معاویہ ہوگا، ہر شہر میں معاویہ ہوگا، ہر روڈ پر معاویہ ہوگا، ہر نکڑ پر معاویہ ہوگا، ہر سکول میں معاویہ ہوگا، سکول کے ہر کلاس میں معاویہ ہوگا، ہر مدرسے میں معاویہ ہوگا، اور مدرسے کے ہر کلاس میں معاویہ ہوگا۔ دائیں دیکھو تو معاویہ ہو، آگے دیکھو تو معاویہ ہو، بائیں دیکھو تو معاویہ ہو، پیچھے دیکھو تو معاویہ ہو، ہر طرف معاویہ ہی نظر آئے۔ رکھو گے نام، رکھو گے اپنے بچوں کے اپنے گھروں میں۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے صرف نام معاویہ پر تقریریں نہیں جاری، ہم نے صرف نام معاویہ پر جھنڈے اور پینافلیکس اور بینر اور اشتہار نہیں لگائے۔ ہمیں فرقہ پرست کے تانا دینے والوں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو ہم اپنے اکابر مانتے ہیں، ہم آپ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، پر خدا کی قسم ہم نے امیر معاویہ کی عزت و عظمت کے لیے خون دیا ہے۔ اگر امیر معاویہ کی عزت و عظمت بیان کرنا، صدیق اکبر کی صداقت بیان کرنا، فاروق اعظم کی عدالت بیان کرنا، عثمان غنی کی سخا اور حیا بیان کرنا، علی المرتضیٰ کی شجاعت بیان کرنا، امیر معاویہ کی سیاست و تدبر بیان کرنا آپ کے نظروں میں فرقہ پرستی ہے، پھر ہمیں یہ فرقہ پرستی منظور ہے، ہمیں یہ فرقہ پرستی منظور ہے۔ میں نے عرض کیا ہم نے صرف تقریریں نہیں جاری، نام معاویہ پر ہم نے حق نواز قربان کیا ہے، نام معاویہ پر ہم نے اثار کا خون دیا ہے، نام معاویہ پر ہم نے ضیاء الرحمن جیسا مبرح اسلام دیا ہے، نام معاویہ پر ہم نے اعظم طارق جیسا جرنیل دیا ہے، نام معاویہ پر ہم
کو خون سے رنگین کر دیا ہے. آج بھی ہے عہد ہے، حق بڑی لگنے کے بعد بھی، جیل جانے کے بعد بھی، گولی لگنے کے بعد بھی یہ عہد ہے، یہ عزم ہے. بچے یتیم ہوتے ہیں، ہو جائے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، ہو جائے، پر امیر معاویہ یہ جان تیرے سپرد کریں گے، تیری عزت پر، تیری آبرو پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، پر تیرے مقام پر انشاءاللہ نہیں آنے